سندھ کے ہوم منسٹر بریگیڈیئر حارث صاحب نے ایک فرمان جاری کیا ہے کہ جس علاقے سے اب اغوا ہوگا اس کی ذمہ داری اس علاقے کے سردار پر ہوگی۔ اگر کسی کو چھڑانے کے لیے تاوان دینا پڑے گا تو وہ تاوان بھی وہ سردار صاحب دیں گے۔ کافی مزیدار قسم کا فرمان ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مشرف کے زمانے میں جب سندھ کے سارے ڈسٹرکٹس کو سرداروں اور جاگیرداروں اور وڈیروں کے حوالے کیا گیا تھا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی اوپنلی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ سارے انڈیکیٹرز جو تھے اس سے لگتا تھا کہ جی سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا فیفڈم بن گیا ہے یا چھوٹی جاگیرداری ریاست بن گئی ہے۔ اب حارث صاحب نے میرے خیال میں اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ جی وہاں کی جو اب پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے ہٹ کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اب شاید پولیس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن لوکل سردار جو ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کیا ان سرداروں کو ریکگنائز کرنے کے برابر نہیں ہے؟ سندھ کے اندر اور مجموعی طور پہ پورے پاکستان کے اندر جو ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں اس میں امن امان کی ذمہ داری کو پریکٹیکلی دیکھنے والے اور لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اب ان کو پولیس کہتے ہیں، اور کسی ڈسٹرکٹ میں پولیس کا چیف جو ہے وہ ایس ایس پی ہوتا ہے۔ اگر بریگیڈیئر صاحب یہ فرماتے کہ جی اگر کسی ڈسٹرکٹ سے اب اغوا ہوا تو اس کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے اوپر ہوگی، پر نہیں، اس کی جگہ پہ اب یہ ذمہ داری سردار کی ہے، تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم امن امان اور یہ کڈنیپنگ کی جو پوری انڈسٹری ہے اس کی طرف ہم کس قسم کی اپروچ رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ چیف منسٹر باقر صاحب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر یعنی جو ہوم منسٹری ہے وہاں پہ جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں ان کی اپروچ کیا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ اب اس ساری صورتحال میں سندھ کے اندر جو ہے اگر مثال تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ بھی لیں، فرض کر لیں کہ جی کڈنیپنگ رک جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ سردار صاحب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انوالو تو ہے، اس کا کہیں نہ کہیں ہاتھ تو ہے۔ وہ اور بات ہے کہ سندھ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح وڈیرا سردار جو ہے وہ اس ساری انڈسٹری کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حصہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ اسی پروونس میں جہاں پہ اب یہ سردار کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے ضلع میں یہ کوشش کرے کہ جی کوئی کڈنیپنگ نہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے ان ضلعوں اور اس پروونس میں 15 سال حکومت کی ہے ان کے سربراہ بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں لیول فیلڈ جو ہے وہ ہمیں ایکول نہیں مل رہی۔ اب باہر نکل آئے ہیں وہ، اور مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ جی دبے انداز میں کہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر نکل آئی ہے، اور اب انہوں نے مسلم لیگ نون کا جو ہے نام لینا شروع کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کو اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، اور اگر آپ خود پیپلز پارٹی کے ایسے لوگ جو سوسائٹی کو جانتے ہیں، جو پیپلز پارٹی کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جن کے پاس سندھ کا اور پارٹی کا مکمل تجزیہ موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کو سچویشن ایسی پیدا کرنی ہے جس میں ٹینشنز ہوں، اور آہستہ آہستہ کوئی ایسا نیریٹو بنے جس میں آپ کچھ نہ کچھ سیل کر سکیں۔ اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے جس کموڈٹی کی چوائس کی ہے وہ بڑی ہلکی قسم کی چوائس ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ نواز شریف یا مسلم لیگ نون کی طرح انٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی نہیں بنا سکتی، تو پیپلز پارٹی کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ اسی لیے یہ سچویشن ہمارے سامنے ہے، اور اسی لیے بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ میدان میں ہیں۔ اور بہت سارے پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے بلاول کے ہاتھ باندھ دی ہیں،
اور اس کے اگر ہاتھ کھل جائیں گے اگر زرداری صاحب نے کچھ نہیں کیا تو میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کے ہاتھ کھل بھی گئے تو بلاول صاحب کیا کریں گے۔ اس کا آپ اندازہ تھوڑا سا اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اب جب خورشید شاہ صاحب سے یہ سوالات کیے گئے کل کہ جی یہ آخر لیول جو ہے پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا قصہ کیا ہے، تو خورشید شاہ کی گفتگو اگر آپ بھی سنیں مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ کو نظر آئے گی تو خورشید شاہ صاحب کا جو موقف ہے اور دھیما سا موقف ہے اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ ایون پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرز کے لیے بھی بلاول بھٹو کی یہ کموڈٹی یا یہ جو جنس ہے بیچنا کتنا مشکل ہے۔